السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک قصہ سنانے جا رہا ہوں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا ہے اور بہت ہی نصیحت بھرا قصہ ہے۔ دوستو، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، نظر پھسلتی ہے، دل پھسلتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کبھی نہیں پھسلتی۔ یہ قصہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک عورت پر نازل ہوئی۔ اس عورت سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا، یعنی زنا کا گناہ کے بعد اس کی راتیں بے چین تھیں، اس کا دل جلن سے بھرا ہوا تھا۔ ہر وقت ایک ہی آواز اس کے سینے میں گونجتی، یا اللہ، میں نے جرم کیا، اب میں تیرے حضور کیسے جاؤں؟ دل کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور بولی، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رخ پھیر دیا، کیونکہ شریعت چاہتی ہے لوگ اپنی عزت بچائے اور توبہ سے کام ہو جائے۔ لیکن وہ عورت اپنے گناہ کو بوجھ اٹھائے ہوئے پھر بولی، یا رسول اللہ، میں نے گناہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رخ پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے رو کر کہا، مجھے اللہ کے لیے پاک کر دیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھا، وہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ بھائیو سوچو، 9 مہینے تک وہ عورت اپنے دل میں ایک ہی آگ لے کر جیتی رہی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ تو ابھی دودھ پی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر ابھی تیری ذمہ داری ہے، جب دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ وہ عورت بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال تک اس کے سینے میں ایک ہی صدا بلند ہوتی رہی، یا اللہ، میرا دل اب تک پاک نہیں ہوا، مجھے تیری معافی چاہیے۔ 2 سال بعد جب بچہ روٹی کا ٹکڑا کھانے لگا تو وہ پھر آئی۔ بچہ اپنے ہاتھ میں روٹی لیے ہوئے تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب دودھ سے فارغ ہو چکا ہے اور اب کھانے پینے کے لائق ہو چکا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، یا رسول اللہ، اب میں تیار ہوں، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ایک صحابی کے حوالے کر دیا تاکہ اس کا پالن پوشن ہو اور وہ اس کی بڑے ہونے کی ذمہ داری اٹھائے، اور پھر اس عورت کو سزا دی۔ سزا اس طریقے سے دی گئی کہ اسے سنسار کیا گیا۔ یہی اسلامی حکم ہے زنا کا۔ سزا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی جنازے پر آئے۔ صحابہ حیرت ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایک زانیہ عورت کی جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ سنو دوستو، یہاں وہی جملہ آتا ہے جو آسمان کو ہلا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ پورے مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی؟ بھائیو دیکھو، یہ عورت زانیہ تھی۔ گناہ ایسا جو ہم اور تم سوچ کر بھی کانپ جائے، لیکن جب اللہ کے دربار میں رونے کا وقت آیا، جب دل تڑپ گیا، جب دل پسیج گیا، تو اس کی توبہ دنیا کی سب سے پاک توبہ بن گئی۔ یہ سبق ہے کہ اللہ کسی کو اس کے گناہ سے نہیں بلکہ اس کے لوٹنے کی سچائی سے دیکھتے ہیں۔ اگر آج بندہ دل توڑ کر کہے، یا اللہ، میں لوٹ آیا ہوں، اور سچی توبہ کر لے، تو اللہ جواب دیتا ہے، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی گناہ گار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، لیکن بہترین کام یہ ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے
کہ جو گناہ کے بعد سچی پکی فوراً توبہ کر لے۔